أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلى يوم الدين۔ پارہ نمبر 14 سورہ الحجر جو قرآن مجید کا 15واں سورہ ہے، آج اس کا سبق آیت نمبر 85 سے آغاز کر رہے ہیں۔ 85 ہم نے پڑھ لیے ہیں، آج کا سبق آیت نمبر 86 سے ہے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام رحمان کی طرف۔ ان ربک هو الخلاق العلیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النظير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عِضِينَ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون۔ آئیے چلتے ہیں حصۃ التجوید کی طرف۔ ادنا نون مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا۔ غنہ کیا ہے؟ آواز کو ناک کے نتنوں میں لے جا کر گنگنانا غنہ کہلاتا ہے۔ ان ربک، را کے اوپر زبر ہے، مفخم موٹا اور پر کر کے ادا کریں گے۔ ربک کاف کو باریک ادا کریں گے۔ هو الخلاق العلیم، ہا کو اقصی حلق سے ادا کریں گے۔ واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کریں گے اور واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ خا جو ہے یہ حلق سے ادا کریں گے، لام کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ یعنی کھڑی زبر ہے، اس کو ایک الف کے قائم مقام لمبا کریں گے۔ هو الخلاق العلیم، قاف کو موٹا اور پر کر کے ادا کریں گے۔ یہ حلق کے کوے کے ساتھ زبان کی جب جڑ ملے تو یہ قاف ادا ہوتا ہے۔ عین کو وسط حلق سے ادا کریں گے۔ یا ساکن ہے، ما قبل لام کے نیچے زیر ہے، یا جو ہے وہ مدہ ہوگی، اس کو ایک الف کے قائم مقام لمبا کریں گے۔ میم کے اوپر جو ہے وہ وقف کی وجہ سے مد وقفی آئے گی، اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے ادا کریں گے۔ هو الخلاق العلیم۔ بقیہ تجوید کے قوانین آپ خود اپلائی کریں گے، میں ترجمہ اور تفسیر کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا ادنا بے شک ربکا اے محبوب آپ کے رب، ہوا وہی الخلاق وہ سب کو پیدا فرمانے والے، العلیم اور خوب جاننے والے۔ بے شک آپ کا رب ہی سب کو پیدا فرمانے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اے حبیب مکرم، نور مجسم، شفیع دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے جس رب نے آپ کو کمال کی انتہا تک پہنچایا ہے، وہی آپ کو ان کفار کو اور تمام موجودات کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہ آپ کے اور ان کفار کے احوال کی تمام تر تفصیلات کے ساتھ سب کو جاننے والا ہے۔ وہ آپ کے اور ان کے درمیان ہونے والے تمام تر معاملات میں سے کچھ بھی اس سے پوشیدہ نہیں، اس لیے آپ تمام امور میں اسی پر توکل کریں تاکہ وہ اس کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ یہاں تک جو بات تھی تفسیر روح البیان میں، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اب ایک بات بڑی محبت طلب ہے، ارشاد فرمائے اِنَّ بے شک رب کا آپ کا رب، اللہ اکبر، پروردگار عالم، کتنی محبت
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہا ہے، فرمایا اے مصطفیٰ، اے میرے محبوب، میں تو کائنات کے ہر ایک ذرے کا رب ہوں، مگر ساری کائنات جب مجھے رب کہتی ہے تو ان کے رب کہنے سے وہ معاملات اپنی جگہ پر، مگر جب مجھے تیرے رب ہونے کی بات آتی ہے تو اپنے تئیں میں اپنا فخر محسوس کرتا ہوں۔ تو گویا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العزت کو نسبت اس قدر ہے، محبت اتنی شدت کے ساتھ ہے کہ اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہونے پر خود رب فخر محسوس کر رہا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتَيْنَا کا، اے محبوب ہم نے آپ کو عطا کیا ہے کیا؟ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِی، 7 ایسی باتیں آپ کو عطا کی ہیں، ایسی آیتیں عطا کی ہیں، من المثانی جو دہرائی جاتی ہیں، والقرآن العظیم، اور ہم نے عظمت والا قرآن آپ کو عطا فرمایا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں یعنی سورہ فاتحہ اور بڑی عظمت والا قرآن عطا فرمایا۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی اذیتوں پر صبر کرنے کا حکم دیا تھا، جبکہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان عظیم نعمتوں کا ذکر فرمایا جو اس نے صرف اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں، کیونکہ انسان جب اللہ کی طرف سے ملی ہوئی کثیر نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو اس کے لیے اذیتیں پہنچانے والوں سے درگزر کرنا، سختیوں پر صبر کرنا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ گویا اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، وہ اذیتوں پر مزید تسلی اور تشفی دی جا رہی ہے، دلاسا دیا جا رہا ہے، میرے مصطفیٰ ان کی ان اذیتوں سے، ان کی کارستانیوں سے آپ کے دل انور پر، آپ کے دل اقدس پر بوجھ نہ پڑے۔ میں وہ خدا ہوں جو ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہوں، میں وہ اللہ ہوں جس نے آپ کو 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جانے والی ہیں وہ عطا کی ہیں، میں وہ خدا ہوں جس نے آپ کو قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ میں کفار کی اذیتوں کہ ایک ایک لمحے سے واقف کار ہوں، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ان کو ان کی کارستانیوں کا بدلہ دینا پڑے۔ اب اس آیت قریبہ میں 7 مثانی سے کیا مراد ہے؟ صحیح بخاری حضرت سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورہ فاتحہ ہی 7 مثانی اور قرآن عظیم کے تمام علوم کی جامع ہے جو مجھے عطا کیا گیا۔ سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ یعنی سورہ فاتحہ ام القرآن، ام الکتاب اور 7 مثانی ہے۔ سوال یہ ہے سورہ فاتحہ کو ہی مثانی یعنی بار بار دہرائی جانے والی کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے مثانی کہا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اللہ اور بندے کے درمیان تقسیم کی گئی ہے، اس کے پہلے نصف میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہے، دوسرے نصف میں دعا ہے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، پہلی بار مکہ میں، دوسری بار مدینہ پاک میں، اس لیے اسے مثانی یعنی بار بار نازل ہونے والی فرمایا گیا ہے۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خواص القرآن میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب سورہ فاتحہ پاک کو برتن میں لکھا جائے اور پاک پانی سے اسے لکھے ہوئے کو مٹایا جائے اور اس پانی سے مریض کا چہرہ دھویا جائے تو اللہ رب العزت کے حکم سے اسے شفا مل جائے گی، اور جب یہ سورہ فاتحہ کو شیشے کے برتن میں مشک سے لکھا جائے اور عرق گلاب سے اس کے لکھے ہوئے کو مٹایا جائے اور پانی ایسے کند ذہن کو 7 دن پلایا جائے جسے کچھ یاد نہیں رہتا ہو تو اس کی کند ذہنی ختم ہو جائے گی، اور جو سنے گا وہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رہے گا۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت کے کلام میں شک نہیں ہے،
ہمارے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، ہم خود گناہوں میں اتنے لت پت ہو چکے ہیں کہ ہمیں وہ کما حق ہو فائدہ ہوتا ہے، مگر ود دا پیسج آف ٹائم اس میں ٹائم کنزیوم ہوتا ہے، اس لیے کہ جب بیماری اپنی جڑیں مضبوط کر چکے تو پھر دوا مسلسل اور لگاتار اور کچھ جو ہے وہ لانگ ٹائم کے لیے یوز کرنا پڑتی ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت شفا عطا فرماتے ہیں۔ سو قرآن مجید کے شفا ہونے میں کوئی ایک ذرہ بھی شک نہیں ہے۔ ہاں ہمارے پڑھنے میں، ہمارے عمل کرنے میں شک ہو سکتا ہے، اس میں کمی ہو سکتی ہے، نقص ہو سکتا ہے، عیب ہو سکتا ہے، کوئی خطا غلطی کا امکان ممکن ہے، مگر اللہ رب العزت کے کلام میں کوئی شک نہیں، اس کلام کے اس کے اندر شفا ہونے میں یہ کوئی شک نہیں ہے۔ پھر آگے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اس قربت محبت کی قربت میں لینے کے بعد پھر اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں، یہ دیکھیے کتنی محبت بھری بات ہے۔ ان ربا کا سے فرمایا محبوب کو اپنی آغوش محبت میں لینے کے بعد اپنی توجہ اور اپنی نگاہ انتخاب و قدرت میں بسانے کے بعد محبوب پاک کی توجہ کو اپنی ذات کی طرف جذب کر لینے کے بعد ارشاد فرمایا محبوب مجھے آپ کے رب ہونے پہ فخر ہے، میں نے ساری کائنات کو تخلیق بھی کیا ہے، سب کچھ جاننے والا ہوں، محبوب ہر ایک شے کا رب ہو کر بھی اتنا مزہ نہیں ہے جتنا مزہ آپ کے رب ہونے میں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ہم نے آپ کو سبع مثانی دی، ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا کیا۔ اب اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لا تمدن، آپ آنکھ اٹھا کر آپ نہ دیکھیے، توجہ نہ کیجیے، عینئی کا اپنی دونوں آنکھوں سے، الا اس طرف، ما متعنا جو ہم نے فائدہ عطا کیا ہے، بھی اس کے ساتھ، ازواجن جوڑوں کی صورت میں، منہم ان کو، ولا تحزن اور رنجیدہ خاطر نہ ہوں، علیہم ان پر، وخفض اور جھکا دیجئے، جناح کا اپنے بازوئے اقدس، للمؤمنین مؤمنوں کے لیے۔ ارشاد فرمایا آپ ان چیزوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے جن سے ہم نے کافروں کے گروہوں کو چند روزہ عیش کے لیے بہرہ مند کیا ہے، اور ان کی گمراہی پر رنجیدہ خاطر بھی نہ ہوں، اور اہل ایمان کی دلجوئی کے لیے اپنے شفقت و التفات کے بازو جھکائے رکھیے۔ اللہ اکبر، مومنوں کو تو اپنے مقدر پر جھوم جانا چاہیے کہ اللہ رب العزت کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کے توسل سے جو یہ نسبت اختیار ہوئی ہے حضور کی امت ہونے کی، اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ پیار کرنا سکھایا جا رہا ہے۔ جو سراپر رحمت ہے اسے مزید رحمت اور شفقت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے انبیاء کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن کے سامنے دنیا کی نعمتیں حقیر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے مال و متاع سے مستغنی رہیں جو یہودیوں اور عیسائیوں وغیرہ کو، مختلف قسم کے کافروں کو عطا کی ہیں۔ علامہ محمد بن یوسف اندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دنیا کے مال و متاع کی طرف نظر کرنے کی ممانعت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کفار کے مال و دولت کی طرف تھی تو اس سے منع کیا گیا، بلکہ آپ ہمیشہ مال کفار سے مجتنب تھے، تو اس طرز عمل پر ثابت قدم رہنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور اس آیت میں خطاب اگرچہ نبی پاک صاحب الاولاق سے ہے، لیکن دنیا کے مال و متاع کی طرف نظر کرنے کی ممانعت آپ کے توسل سے آپ کی امت کو سکھایا جا رہا ہے، کیونکہ جسے قرآن کا علم دیا گیا اس کی نظر میں دنیا کی رنگینیوں کی طرف کبھی نہیں جا سکتی۔ جس کی نگاہ کے سامنے وہ حسن مطلق ہو، اسے دنیا کی رنگینی اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی۔ لا تمدن عینیک، ان الفاظ پہ غور کیجئے تو دو باتیں
بڑی قابل توجہ ہیں۔ ارشاد فرمایا مسلمان کو چاہیے کہ کافر اور کافر کے مال و متاع کو کبھی عزت کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کسی بد عمل پر کسی نعمت کی وجہ سے رشک نہ کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد وہ کس چیز سے ملے گا۔ اس کے لیے اللہ کے پاس اذیت دینے والی ایسی چیز ہے، یعنی جہنم کی آگ ہے جو فنا نہیں ہوگی۔ نمبر 2، اہل علم حضرات کو چاہیے کہ وہ مالداروں کے ساتھ اس طرح کا تعلق نہ رکھیں کہ جس سے مالداروں کی نظر میں ان کی حیثیت کم ہو اور مالدار انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھنا گوارا نہ کریں، بلکہ خود کو ان کے مال و دولت سے بے نیاز رکھیں۔ نیز قرآن مجید پڑھ کر بھیک مانگنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے طرز عمل پر غور و فکر کریں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ، یعنی اے حبیب مکرم، نور مجسم، شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وجہ سے غمزدہ نہ ہوں کہ وہ ایمان نہیں لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کی صف میں شامل نہیں ہوئے، تاکہ ان کے ذریعے کمزور مسلمانوں کو کچھ قوت حاصل ہوتی۔ محبوب آپ غم نہ کیجیے، آپ نے اپنا پیغام اور فریضہ انجام دے دیا ہے، ہدایت اللہ رب العزت کے دست قدرت و تصرف میں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے لیے اپنی شفقت اور التفات کے بازو بچھا دو۔ اے حبیب مکرم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمانوں پر سراپا رحمت سراپا شفقت بنے رہیں، ان کے سامنے تواضع فرمائیں اور ان ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں جوڑتے رہیں جو کفار، مشرکین اور منافقین کے مظالم سے اس قدر ٹوٹ چکے ہیں، آپ کی محبت میں اس قدر مستغرق ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے کنبے، قبیلے، خاندان اور اپنی جائیداد سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر صرف حلقہ اطاعت محمدی میں داخل ہو چکے ہیں، صرف عشق مصطفیٰ میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو اے میرے محبوب، یہ تیری محبت اور تیرے عشق میں چور چور ہیں، تو وہ جو سراپا عشق محمدی میں غرق ہو چکا ہے، اے میرے مصطفیٰ ان کے لیے اپنے دریائے رحمت اور اپنی شفقت کے سمندر میں ان کو غوطہ زن ہونے دیجیے۔ اللہ اکبر۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں پر رحمت اور شفقت، خود اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس چیز کا پرچار کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، آخر آیت تک، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے اور مسلمانوں پر بہت مہربان رحمت فرمانے والے۔ امت کے کمزور، بیمار اور کام کاج کرنے والے لوگوں کی مشقت کے پیش نظر عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر نہ فرمایا۔ حضور کی رحمت کی مثالیں دیکھیے۔ پہلی بات کہ امت کے کمزور لوگوں کو اور بیمار اور کام کاج کرنے والے لوگوں کی مشقت کے پیش نظر عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر نہیں فرمایا، بلکہ مغرب کی نماز کے اختتام کے فوراً بعد عشاء کی نماز کا اعلان کر دیا۔ کمزور اور بیمار لوگوں اور بچوں کا لحاظ کرتے ہوئے نماز کی قرات کو زیادہ لمبا نہ کرنے کا حکم دیا۔ پھر نمبر 3، رات کے نوافل پر ہمیشگی نہ فرمائی تاکہ یہ امت پر فرض نہ ہو جائے۔ نمبر 4، امت کے مشقت میں پڑ جانے کی وجہ سے انہیں صوم وصال کے روزے رکھنے سے منع کر دیا۔ نمبر 5، امت کی مشقت کی وجہ سے ہر سال حج کو فریضہ نہ بنایا۔ نمبر 6، مسلمانوں پر شفقت کرتے ہوئے طواف کے 3 چکروں میں رمل کا حکم دیا تاکہ تمام چکروں میں نہیں دیا تاکہ مسلمان مشقت میں نہ پڑے۔ اللہ اکبر۔ 7ویں بات، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جا کر عبادت میں مصروف رہتے، امت کی مغفرت کے لیے اللہ کے حضور انتہائی بے قراری کے ساتھ، گریہ و زاری کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور کھڑے رہتے، یہاں تک کہ آپ کی پنڈلی مبارک میں ورم آ جاتا، اور بھری کائنات میں اللہ رب العزت نے
کبھی مخلوق میں سے کسی شخص کو نہیں کہا کہ آپ نے میری عبادت کا حق ادا کر دیا، مگر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب مولا کے حضور کھڑے ہوئے اور اتنا لمبا قیام کیا کہ پنڈلیاں مبارک سوج گئیں، رب کائنات کی محبت جوش میں آئے اور فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے میرے مصطفیٰ اتنا لمبا قیام کر کے مشقت میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اے میرے مصطفیٰ رات کے کچھ حصے میں قیام کر دیجئے اور رات کے کچھ حصے میں میری بارگاہ میں حاضری کی پیش کیجئے۔ اللہ اکبر۔ پھر ارشاد فرمایا وقل، اے محبوب آپ فرما دیجیے انی بے شک انا نذیر المبین، میں تو واضح ڈر سنانے والا ہوں، اور فرما دیجیے کہ بے شک اب میں ہی عذاب الہی کا واضح اور صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ کما جیسے انزلنا ہم نے اتارا علی المقتسمین ہم نے تقسیم کرنے والوں پر، جیسا عذاب کہ ہم نے تقسیم کرنے والوں یعنی یہود و نصارہ پر اتارا تھا۔ الذین وہ لوگ جو جعلوا القرآن جو قرآن کو بنانے والے تھے، تقسیم کرنے والے تھے، عیدین غیر موافق موقعوں پر، ٹکڑے کرنے والوں میں سے جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تقسیم کا ڈالا، یعنی موافق آیتوں کو مان لیا اور غیر موافق کو نہ مانا۔ وقل یعنی اے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشرکین سے فرما دیں میں ہی عذاب کا صاف ڈر سنانے والا ہوں کہ سرکشی میں تمہاری زیادتی کی وجہ سے کہیں تم پر بھی ویسا ہی عذاب نازل نہ ہو جائے جیسے اللہ رب العزت نے تقسیم کرنے والوں پر نازل کیا۔ الذین جنہوں نے یعنی تقسیم کرنے والوں سے کون لوگ مراد ہیں، اس بارے میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ تقسیم کرنے والوں سے یہودی اور عیسائی مراد ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن پاک کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، یعنی قرآن کریم کا جو حصہ ان کی کتابوں کے موافق تھا اس پر ایمان لائے اور باقی کے منکر ہو گئے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن سائب کا قول ہے کہ بانٹنے والوں یعنی تقسیم کرنے والوں سے کفار قریش مراد ہیں۔ ان میں سے بعض کفار قرآن کو جادو، بعض کہانت اور بعض افسانہ کہتے تھے۔ اس طرح انہوں نے قرآن کریم کے بارے میں اپنے اقوال تقسیم کر رکھے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ بانٹنے والوں سے وہ 12 اشخاص مراد ہیں جنہیں کفار نے مکہ مکرمہ کے راستوں پر مقرر کیا تھا کہ حج کے زمانے میں ہر راستہ پر ان میں سے ایک ایک شخص بیٹھ جاتا تھا، وہ آنے والوں کو بہکاتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منحرف کرنے کے لیے ایک ایک بات مقرر کر لیتے۔ کوئی آنے والا یہ کہتا کہ ان کی باتوں میں نہ آنا، وہ جادوگر ہیں، کوئی کہتا وہ کذاب ہیں، کوئی کہتا وہ مجنون ہیں، کوئی کہتا وہ کاہن ہیں، کوئی کہتا وہ شاعر ہیں۔ یہ سن کر لوگ جب خانہ کعبہ کے دروازوں پر آتے تو وہاں ولید بن مغیرہ بیٹھا رہتا تھا اور اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کرتے اور کہتے کہ ہم نے مکہ مکرمہ آتے ہوئے شہر کے کنارے ان کی نسبت ایسا سنا، وہ کہہ دیتا ہاں ٹھیک سنا ہے۔ اس طرح مخلوق کو بہکاتے اور گمراہ کرتے ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے ہلاک کر دیا۔ پھر ارشاد فرمایا فوربک سو آپ کے رب کی قسم لنسألنہم اجمعین ہم ضرور ان سے پوچھیں گے سب سے، اما اس چیز کے بارے میں کانو وہ جو تھے یعملون اس پر عمل کرتے تھے۔ سو آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور پرسش کریں گے ان اعمال سے متعلق جو وہ کرتے رہے تھے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم ہم قیامت کے دن مقتسمین وہ جو تقسیم کرنے والے جن کی بات پیچھے گزر چکی ہے ان کو اس عمل اور دیگر تمام گناہوں کے بارے میں ضرور پوچھیں گے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم ہم قیامت کے دن تمام مکلفین سے ان کے ایمان، کفر اور دیگر تمام اعمال کے بارے میں پوچھیں گے۔ اللہ رب العزت عمدن سہون کوئی خطا غلطی ہوئی اپنی رحمت کے توسل سے معافی نصیب فرمائے۔
اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کے توسل و تصدق تھے، حضور کی نسبت سے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دریائے رحمت کے توسل سے پروردگار عالم آپ کی زندگیوں کو آسان فرمائے، قرآن پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تفہیم، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کا ابلاغ اور قرآن مجید سے شدت سے محبت نصیب فرماتے ہوئے اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کی حاضری کا شرف نصیب فرمائے، آقا کریم کی کچہری نصیب فرمائے، حضور کی بارگاہ بیکس پناہ میں شرف قربت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت سلامت رکھے، ہمیشہ خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، دعوت الی القرآن کو جاری رکھیں۔ اللہ کریم مصطفی انقلاب کا سویرا جلد از جلد طلوع فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔